السلام علیکم، گڈ ایوننگ۔ یہاں پہ تو جو موسم ہے وہ بہت ہی خوبصورت سا ہے۔ سارا دن تو بارش ہوتی رہی ہے، ابھی بادل ہیں اور جو ریور ہے وہ تھوڑا سکون میں ہے، اور دن میں تھوڑی گرمی تو نہیں ہے لیکن اچھا موسم ہے۔ اور یہ ہے کہ جو خزاں ہے وہ جا چکی ہے اور بہار ہے جو وہ اپنے جوبن پہ ہے۔ تو میرا دل کیا کہ یہاں پہ آ کے ایک تھوڑا سا ہم بات چیت کر لیتے ہیں۔ تو جیسے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ زیادہ تر کوشچنز یہی ہوتے ہیں کہ کتنا پر ایئر اس کے ایکسپینس کتنے ہوتے ہیں، ایڈمیشن کس طرح سے ہوتا ہے، تو کہ گائیڈ کس طرح سے کریں گے۔ تو پہلی بات یہ کہ جب ہم پڑھ لیتے ہیں، فار ایگزامپل ہم بیچلرز کر لیتے ہیں، تو ہم خود ہی ایک لٹریٹ انسان ہیں، ہم خود ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ گائیڈنس صرف یہی ہوتی ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ یہاں پہ اپلائی کر لیں، یہ ہو جائے گا۔ تو میرے نزدیک جو لوگ پہلے ہی ساری پلاننگ کر کے رکھتے ہیں کہ جی اگر میں نے اپلائی کرنا ہے تو مجھے اتنے پیسے چاہیے، مجھے یہ چاہیے، تو میرے خیال میں وہ شور نہیں ہوتے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ جو شور ہوتے ہیں وہ اس چیز کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتے کہ آگے مجھے کیا چاہیے، وہاں جا کے میں کیا کروں گا۔ وہ پریزنٹ میں اپنا بیسٹ کرتے ہیں، جو ان کا حال ہوتا ہے، جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ وہ اپنا بیسٹ کرتے ہیں، اور پھر ایسے اپنے آپ کو کارو کرتے ہیں کہ آگے کے جو منزلیں ہیں وہ آسان ہوتی جاتی ہیں۔ میرا اپنا بھی تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے، اور پاکستان میں بھی جو ہے وہ میں یونیورسٹی میں جاب کرتی تھی۔ تو اس طرح سے تو اگر انسان سوچے تو وہ شاید سوچے گا کہ وہ یورپ یا کہیں اور دنیا میں نہیں جا سکتا۔ تو ایسا نہیں ہے، پہلا سٹیپ آپ کا اپلائی کرنا ہی ہے، اور اپلائی آپ نے گوگل سرچ کرنی ہے، اپنے فون پہ کیجئے، اپنے لیپ ٹاپ پہ کیجئے، کہیں پہ کسی جو ہے وہ اگر نہیں ہے، لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے، فون بھی نہیں ہے، تو کسی انٹرنیٹ کیفے چلے جائیے، وہاں پہ 100-200 روپے دے کے وہاں پہ سرچ کیجئے۔ تو فرسٹ آپ کا کام جو ہے نا وہ ہے اپلائی کرنا۔ تو وہ آپ خود ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں یورپ میں اپلائی کرنا بہت ہی آسان ہے، اسپیسیفکلی اٹلی میں اپلائی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں آپ کو چاہیے۔ تو آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے، ارلیئر اگر پاسپورٹ بھی نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں، تو آپ نے جو ہے وہ اپلائی کر لینا ہے۔ اور اپلائی میں بس وہ یہی پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے، آگے کیا پڑھنا چاہتے ہیں۔ اگر کبھی کبھی وہ لینگویج کا مسئلہ اٹیلین میں ہے تو اس کو آپ کنورٹ کر لیجئے، وہ بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو فرسٹ اسٹیپ وچ از ویری امپورٹنٹ، پہلا یہ کہ ہمیں نیت کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپلائی کر دینا ہے۔ اب علامہ اقبال کہتے ہیں کہ توکل کے یہ معنی ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، توکل کے یہ معنی ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، اور پھر اس کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر دے۔ تو ہم کوشش کیے بغیر اگر نتیجے کی امید کریں تو اس سے بڑی ہمارے پاس کوئی ناسمجھی کوئی نہیں ہوگی۔ ہمیں اگر نتیجے کی پرواہ ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنا پورا جو راستہ ہے نا اس کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس بنا لینے ہیں، اور ان چھوٹے چھوٹے سٹیپس پہ چلتے چلتے آپ نے آگے پہنچ جانا ہے انشاءاللہ۔ تو ایک سٹیپ اگر انسان کامیاب ہو جائے، طریقہ یہی ہے کہ انسان تھوڑا چلتا ہے، تھک جاتا ہے، پھر وہ کامیاب ہوتا ہے، اس کو اور انرجی ملتی ہے، وہ پھر آگے چلتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہی آگے بڑھا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو ہاتھ سے پکڑے اور کھینچ لے، اور یا جو کوئی آپ کو ہاتھ سے پکڑے کھینچ لے، آپ کو سب پرووائڈ کر دے، تو وہ پھر آگے آپ زندگی میں وہ پائیداری نہیں لا سکیں گے، وہ پھر آپ اسی طرح اپنی زندگی میں ناپائیدار ہی رہیں گے، اور آپ کو جگہ جگہ پہ سہاروں کی ضرورت پڑتی رہے گی، اور جگہ جگہ پہ سہاروں کی ضرورت پڑتی رہے تو جو زندگی گزارنا ہے وہ انسان کے لیے تقریباً بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے، اور دائرۂ خیر میں تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بس آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپلائی کر لینا ہے، اور اس کے بعد جو مین کوشچن آتا ہے کہ یہاں پہ کتنا کوئی آپ کے ایکسپینس ہوں گے، خرچہ ہوگا، تو ونس یو اپلائیڈ تو پھر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کسی سے پھر آگے کہ میں آگے کس طرح پروسیڈ کروں، اور کوشش کریں کہ انٹرنیٹ سے ہی معلومات مل جائے، آپ کسی کو اس کے لیے پیسے وغیرہ نہ دیں، کسی کو بھی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں نے جو ہے وہ انٹرنیٹ سے ہی سارا کچھ دیکھا ہوتا ہے، اور وہ وہی کر سکتے ہیں۔ یہاں یورپ میں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے یونیورسٹیوں میں پیسے دیے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو ایڈمیشن دے رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پہ۔
اور نہ ہی جاب کو اس طرح ملتی ہے. آسان طریقہ آنے کا یہاں پہ یہی ہے, دو ہیں, ایک تو آپ بڑے اسکلڈ ہوں, اور یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایڈمیشن لے لیجیے. تو اگر تو بیچلرس کے لیے ماسٹرس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اسکالرشپ وغیرہ اتنا آسان نہیں ہے, لیکن پہلے سال کے بعد اسکالرشپ مل جاتا ہے. تو جو ایکسپینس ہے, اگر کوئی سمجھدار بچے ہیں, جیسے کہ ہمارے پاکستان کے زیادہ تر اتنے چیلنجنگ حالات ہوتے ہیں, تو بچے ہمارے زیادہ سمجھدار ہی ہوتے ہیں, تو وہ پھر یہاں آ کے کسی شیئرنگ میں رہ لیں. جیسے 2 بندے اگر شیئر کرتے ہیں ایک روم, تو کھانے کے بعد, رہنے کے بعد جو آپ کا ایکسپینس ہے وہ ہو جائے گا کوئی 500 یورو. اور 500 یورو کا مطلب ہے کہ جی کوئی 1.5-2 لاکھ مہینے کا, اور اتنا نا بچے یہاں پہ ارن کر لیتے ہیں. میں نے پہلے ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں, اس میں بچے گلوو کر لیتے ہیں, جیسے رائڈنگ ہوتی ہے اس کی ڈلیوری کے لیے, اور اس طرح کے جابز وغیرہ کر لیتے ہیں اور بڑے خوشی سے کرتے ہیں. ہم نے یہاں پہ پاکستانی بچوں کو 1200 1500 یورو بھی مہینے میں ارن کرتے دیکھا ہے اپنی پڑھائی کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ والدین کو یا کسی کو بھی اس کی پریشانی نہیں لینی چاہیے. اگر آپ کے بچے میں اسپارک ہے, اگر وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے, تو آپ لازمی مجھے بھی بتائیے, میں بھی ہیلپ کروں گی اس کے اپلائی کرنے میں. اور میں بھی اور بھی میرے جیسے بہت سارے لوگ جو خود اپنے سے اپلائی کر کے آگے بڑھنے کے عادی ہیں, وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ آپ خود اپلائی کیجیے. وہ آپ کو ایسی بات کبھی نہیں بتائیں گے کہ یہ ہے, یہ کر لیجیے, یہ پیسے دے دیجیے, اور نہ ہی یہ کوئی اچھا طریقہ ہے. تو اگر آپ کے بچے میں ہے کہ وہ آگے پڑھنا چاہتا ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے, تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ بچہ خود گوگل کرے گا اور کچھ یونیورسٹیز شارٹ لسٹ کرے, کچھ کرے, اور وہ پھر آگے پروسیڈ کرے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 1 سال آپ کام کریں, اپلائی کریں, اور آپ کا نہ ہو تو لیکن کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ اگلے سال اپلائی کر لیں, ساتھ ساتھ کوئی اور کام کرتے رہیں. اور for me it's a constant process, it's a slow process. It can take from 1 year to 2 years or maybe 3 years, and once you will be there, then you can enjoy the perks of being there. لیکن ہر چیز آپ سے جو ہے وہ اسٹرگل مانگتی ہے, محنت مانگتی ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی پختگی مانگتی ہے. اگر آپ میں پختگی نہیں ہے, آپ کا ارادہ پکا نہیں ہے, تو پھر آپ وہاں تک میرا نہیں خیال کہ پہنچ سکیں گے. اور بس اگر کسی کی یہی ہے میرا کہ اگر کسی کی کامیابی دیکھیں تو اس سے انسپائر ہونے کی کوشش کریں, نہ کہ اس سے حسد کریں یا کچھ ایسا کریں. اور بس بہت سادہ سی اور بہت آسان سی بات یہی ہے کہ زندگی میں آپ کے لیے وہی آسانیاں ہیں جو کہ آپ دوسروں کو دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ زندگی میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر زندگی میں ہم کانٹے دیں گے, دوسروں کو پریشانیاں دیں گے, تو پھر آپ کے لیے بھی زندگی میں پریشانیاں ہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور جب فرسٹ یو گیٹ این ایڈمیشن, تو آپ کے لیے آگے آپ کو بتایا کہ ایک مرحلہ جب آپ طے کر لیتے ہیں, ایک اسٹیپ آپ چل لیتے ہیں, تو اگلے اسٹیپس جو ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں, اور آپ اس میں وہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو دوبارہ سے تازہ دم کر دیتے ہیں, اور پھر آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. کئی جگہوں پہ آپ کو بروکن لگے گا, اور کچھ آپ ڈپریس فیل کریں گے, کچھ بھی کریں گے, لیکن اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ گر جائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ اس میں آپ اپنے آپ کو پہچان لیں, اپنے ساتھ رہنا سیکھ لیں. اینڈ ونس یو ہیو لرنڈ ہاؤ ٹو بی کمفرٹیبل وتھ یور سیلف, honestly that's the best company in the world that you can enjoy, to be with yourself, to be comfortable with yourself. اینڈ پھر آپ کے لیے زندگی میں بڑی کم باتیں امپورٹنس تو رکھتی ہیں باتیں, لیکن بہت کم باتیں ہیں کہ جو آپ پہ افیکٹ کریں گی. آپ کے ماما پاپا خوش ہیں, آپ کے بہن بھائی خوش ہیں, آپ کے رشتے خوش ہیں, اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا اسپاؤس آپ سے خوش ہے. تو بس اس کے علاوہ پھر انسان کو تو میرا نہیں خیال, اور اللہ تعالیٰ خوش ہیں آپ سے. آپ اپنا کوشش کرتے ہیں کہ جتنا آپ کر سکیں, جیسے کہا گیا ہے اس طرح سے آپ زندگی گزاریں. اور تو بس پھر زندگی تو جنت ہی جنت ہے, اور زندگی میں انسان کو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے. آج یہاں پہ دن میں جو ہے وہ بارش ہوتی رہی ہے ہلکی ہلکی, اور ایسے بڑی پیاری سی خوشبو بھی ہے, سوندھی سی, تو موسم بھی ایسے پیارا سا تھا. تو اس میں انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ تھوڑا باہر چلے, اور تھوڑا اپنے آپ کے لیے بھی انسان کو ٹائم نکالنا چاہیے. کچھ ہی ٹائم میں جو ہے وہ سورج بالکل غروب ہو جائے گا. اگر دیکھیں تو دریا بھی جیسے جیسے سورج غروب ہوتا جائے گا تو تھوڑا سکون میں آتا جائے گا. اور
ہم ویری بلیسڈ کہ بالکل گھر کے پاس ہی ریور ہے، اور مجھے شروع سے ہی شوق تھا کہ جی مجھے ایسا ہی موسم پسند تھا، ایسی ہی جگہ پسند تھی کہ جدھر دریا بہتا ہو، پرندوں کی آوازیں ہوں کیونکہ آپ جس جگہ سے ہوتے ہیں وہیں پہنچ جاتے ہیں، اور آپ کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کس کنٹری میں ہیں۔ اور ویسے بھی کہا گیا ہے کہ یہ زمین انسانوں کے لیے جو ہے وہ نرم بنائی گئی ہے تاکہ وہ اس پہ چلیں پھریں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے رہیں۔ تو سو یو کین آلسو انجوائے دا بیوٹیفل ایوننگ ہیئر ان اٹلی۔ اگر میں تھوڑا سا بس اوپر جائیں گے تو وہاں پہ سارے جو ہیں وہ گاڑیوں کا شور تو نہیں ہوتا اتنا، لیکن وہاں پہ گاڑیاں اور اسی طرح سے ایک نارمل لائف ہے، اور یہاں آئیں گے تو تھوڑا سا سکون کی جگہ ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یار اب، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یار اب، اور کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ اور کہتے ہیں کہ شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پہ تقدیر بھی فدا ہو۔ اور آپ کو تھوڑا سا دکھاتے ہیں یہاں پہ جو سب سے اس کا مارک ہے وہ یہ ہے جو برج ہے، اور یہ برج اس وقت جو ہے وہ لائٹ اپ ہو جاتا ہے اور بڑا ہی خوبصورت سا لگتا ہے۔ آئی ہوپ I'll be able to show you۔ اور شام میں رات میں اور ہی زیادہ یہ خوبصورت لگتا ہے، اور کہ آزاد فکر سے ہوں عزلت میں دن گزاروں، اور دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو۔ کیا بات ہے۔ بائے بائے۔